الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنتي أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات گرامی، گزشتہ نشست میں ایک حدیث مبارکہ کے مضامین کا تذکرہ چل رہا تھا، جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 6 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں. اور اس ضمن میں نے یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا دینا، کہ فلاں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اور اگر یہ بد دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا دنیاوی نقصان تو ہے ہی ہے، اس کا اخروی نقصان بھی ہے. تو فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر لعنتہم، میں بھی لعنت کرتا ہوں، ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ يُجَابُ، اور ہر نبی کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. یہ بڑا ایک درمیان میں نقطہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ایسی برگزیدہ ہستی اور مقرب ہستی ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی ایک دعا ایسی ہوتی ہے. ویسے تو اللہ ہر دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن کوئی ایک مخصوص دعا ایسی ہوتی ہے کہ جس کا رزلٹ یا جس کا نتیجہ فوراً سامنے آتا ہے قبولیت کی صورت میں. تو ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی ہوئی ہے کہ جس کو اللہ پاک فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی مغفرت کے لیے، آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لی ہے کہ وہ میں دعا اللہ سے آخرت میں مانگوں گا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے اپنی امت کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، کہ حضور ساتھ ساتھ ہمیں سکھلا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں بتلا بھی رہے ہیں. حضور کے دل کے اندر درد ہے کہ میرا کوئی امتی اللہ کے عذاب میں نہ آئے، اللہ کی پکڑ میں نہ آئے، اللہ کی جکڑ میں نہ آئے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر ہر حوالے سے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، اس سے بچو، اس سے نہ بچو. تو اسی طرح یہ فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، جن میں سے سب سے پہلا یہ ہے الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اس کے الفاظ میں یا اس کے معنی اور مفاہیم میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی اگر کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی معنی اس کے بیان کرتا ہے، تو فرمایا کہ الزائد فی کتاب اللہ، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے. تفصیلی گفتگو میں اس حوالے سے گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے کر کے آ چکا ہوں. دوسری قسم کے جو لوگ بیان کیے گئے، فرمایا والمکذب بقدر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اللہ کے فیصلے ہیں، اٹل فیصلے جو مقرر ہو چکے ہیں، ان کو نہ ماننا، ان کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا،
اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں گزشتہ نشست میں اور اس سے پہلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے، یا جو کچھ اس کائنات کے اندر ہونا ہے، یا جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو چکا ہے، یا جو کچھ اس کائنات کے اندر ہونے والا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تحریر میں لا چکے ہوئے ہیں، ریکارڈ اللہ تعالیٰ اس کا محفوظ کر چکے ہوئے ہیں۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ فلاں نام کا فلاں بندہ اس تاریخ کو دنیا کے فلاں علاقے میں فلاں گھر میں فلاں وقت پر پیدا ہوگا۔ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے۔ اسی چیز کا نام تقدیر الہی ہے اور اس کا جھٹلانا جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایمان رکھنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ بیان کیے تھے کہ جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اس کے الفاظ یہ فرمایا کہ والمتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ ویذل من اعزہ اللہ، کہ زبردستی قوم کے اوپر، عوام کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے شوق کے لیے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے عزت داروں کو ذلت داروں کے مقام پر لے ہیں اور ذلت والوں کو عزت داروں کے مقام پر لے ہیں۔ یہاں پر میں نے گفتگو ختم کی تھی، اب یہیں سے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے، اس کا فیصلہ اور اس کا اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عزت والا وہی ہے جو اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، ذلت والا وہی ہے جو اللہ کی نظر میں ذلت والا ہے۔ اونچا مقام اس کا ہی ہے جس کو اللہ نے اونچا مقام دیا، جو اللہ کی نظر میں اونچا ہے، جو اللہ کے نبی کی نظر میں اونچا ہے، اور ذلت والا اور کمینگی والا اور نچلا مقام اس کا ہے کہ جو اللہ کی نظر میں نیچا ہے اور جو رسول کی نظر میں نیچا ہے۔ ہم نے میں جیسا کہ اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں ہم نے خود سے اپنے معیارات مقرر کر لیے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر بھی اور اخروی معاملات کے اندر بھی ہم نے خود سے ایک سٹیٹس اور ایک معیار جو ہے وہ مقرر کر لیا ہوا ہے کہ میری نظر میں عزت والا کون ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، 2-4 گاڑیاں ہیں، 40-50 نوکر ہیں۔ وہ عزت والا نہ بھی ہو، دنیا کا ذلیل ترین آدمی ہو، کمینہ ترین آدمی ہو، رذیل ترین آدمی ہو، لیکن صرف اس کے اس دنیاوی سٹیٹس اور دنیاوی حیثیت کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور یہ علامات قیامت میں سے بھی اس کو بیان کیا گیا کہ جو دنیا کا کمینہ ترین اور رذیل ترین آدمی ہوگا، اس کی بدماشی کے ڈر سے، میں اپنے الفاظ اسی کے قسم کے ملتے جلتے ہیں، میں اس کو اپنے انداز میں آسان لفظوں میں کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کی بدماشی کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کیا کریں گے۔ اب اس کے اوپر کچھ زیادہ لمبی چوڑی مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے اہل علم بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ حالات کیا چل رہے ہیں، کہ جن کی ہمیں عزت کرنی چاہیے ان کی عزت ہم کرتے نہیں، اور جن کی عزت نہیں کرنی چاہیے ان کے شر کے خوف سے، ان کی برائی کے خوف سے ہمیں مجبوراً ان کی عزت کرنی پڑتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس بندے کے سامنے ذرا سی کوئی آواز اونچی نکال دوں تو یہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اور میرے خاندان والوں کو نہ تنگ کرنا شروع کر دے۔ فتنوں کا دور ہے نا، حتی البتہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ اس دور میں اپنے آپ کو بچا لیں گے اتنا ہی کامیاب ہیں۔ باہر نکلتے ہیں، آپ لوگ بھی گھومتے ہیں، میں بھی گھومتا ہوں، ذرا سی بات پہ دیکھا لوگ سر پھٹبل کر رہے، ذرا سی بات کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کی ماں بہنیں کر رہے ہوتے۔ کوئی انسانیت تو نہیں ہے یہ، کوئی جو اللہ پاک نے ایک سٹیٹس ہمیں دیا ہے انسان ہونے کا، جسے ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ پاک نے سب سے مخلوقات میں ہماری عزت سب سے اونچی رکھی ہے، ہمارا مقام سب سے اونچا رکھا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات میں جانوروں کی طرح سڑکوں پہ لڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، صرف کتنی سی بات پہ کسی نے ہارن کیوں بجا دیا تو کسی نے ہارن کیوں نہیں بجایا، کسی نے اشارہ دے دیا تو کسی نے اشارہ کیوں نہیں دیا، کوئی ادھر مڑ گیا تو کوئی ادھر مڑ گیا، کوئی آگے نکل گیا تب لڑائی، کوئی پیچھے رہ گیا تب لڑائی۔ یہ انسانیت تو نہیں ہے، یہ تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ تھوڑا سا حیوانات کے متعلق ریسرچ کریں، پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ، یہ جانور ہم سے زیادہ باصلاحیت اور باشعور ہیں، یہ غلط چیز برداشت نہیں کرتے اپنے اندر۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ کسی جیل میں ایک قیدی تھا، وہ جیل کی کوٹری میں بیٹھا تھا تو وہاں پر اسے خوراک دی جاتی تھی، تو اسی کی جیل کی کوٹری میں ایک چونٹیوں کا بل بھی تھا، یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات ہے، اس نے کہا چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں، ایک تجربہ کرتے ہیں۔ اس نے تھوڑی سی خوراک چونٹیوں کے بل کے اوپر جو ہے وہ رکھ دی،
اب اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کو تو حص دیا، وہ ایک چونٹی گھومتی پھرتی آئی، اس نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہاں ہماری خوراک کا انتظام ہے، وہ انفارمر تھی ان کی، مخبر تھی، اب اس کو اکیلی تو وہ لے جا نہیں سکتی تھی، یا اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، ڈیوٹی کسی اور کی تھی، اس کا کام خبر کرنا تھا۔ وہ واپس اپنے بل کے اندر گئی، تھوڑی دیر بعد ایک پورا کا پورا لشکر رہ کے اپنی چونٹیوں کا آگے کہ ہم یہ خوراک اب اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا قیدی نے کہ اب یہ چونٹیاں آ رہی، اس نے وہ خوراک وہاں سے اٹھا لی، وہ چونٹیاں آئیں وہاں پہ گھوم پھر کے تو واپس چلی گئی۔ اس نے 3 مرتبہ ایسا کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میں نے تیسری مرتبہ یہ حرکت کی تو وہ جو انفارمر مخبر چونٹی تھی، باقی چونٹیوں نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیں غلط انفارمیشن دے رہی ہے جا کے۔ تو ہم سے باشعور یہ چونٹی ہے۔ چند میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہے مجھے وہ حساب کے اس کا اوزان کا نہیں اندازہ، وہ پتہ نہیں کچھ بھی حیثیت کا اس کے دماغ کا وزن نہیں ہے، یہ چند سینٹی میٹر سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے شعور کتنا رکھا ہوا ہے۔ وہ جب چلے گی قطار بنا کے چلے گی، کبھی قطار توڑ کے نہیں چلتے، اپنے بڑے کا مان کے چلے گی بات۔ شہد کی مکھی ہے، اس کی مثال لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ شہد کی مکھی ہے، چلو میں تھوڑی سی اس کے اوپر بھی بات کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب یہ شہد کی مکھی ہے، اس کے اندر ایک کیا اللہ پاک نے اس کا نظام بنایا ہوا ہے کہ عقل دنگ اور حیران اور پریشان رہ جاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی کہ جو ہم ایسے کر کے اسے مار دیتے ہیں، اگر کبھی نظر آ جائے، یا جوتی سے مار دیا یا کسی بھی طریقے سے مار دیا، اور ان کا نظام دیکھیں، ایسا زبردست ان کا نظام اور ایسا زبردست ان کا سسٹم ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ جو اپنے چھتے بناتے ہیں، ہر چھتا جو ہے وہ 6 کونوں والا ہوتا ہے، مسدس جسے کہتے ہیں، اور میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ آپ اس مسدس جو ایک اس کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ 6 کونوں والا ہوتا ہے، پورے چھتے میں تو کئی لاکھوں کے حساب سے سوراخ ہوتے ہیں، تو ہر سوراخ کا آپ کہیں سے بھی سائز کر لیں گے، 0.5 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں آئے گا اس کے اندر، سینٹی میٹر سے بھی نیچے کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو اس کا بھی فرق اس کے اندر نہیں آئے گا، اتنا زبردست مربوط نظام کے تحت وہ اپنے گھر بناتی ہیں۔ اور ایک جگہ پر اگر فرض کریں کہ کئی ہزار چھتے لگے ہوں اور ہر چھتے کی اپنی علیحدہ علیحدہ مکھی ہو، تو جو مکھی صبح کے ٹائم جس چھتے سے نکلے گی شہد اکٹھا کرنے کے لیے، پھلوں کا رس چوسنے کے لیے، وہ شام کو اسی چھتے کے اندر واپس آئے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے چھتے کو چھوڑ کے کسی دوسرے چھتے کے اندر چلی جائے، ایسا اللہ پاک نے ان کا مربوط نظام۔ تو ہم کہاں کے اشرف المخلوقات ہیں بھائی؟ ہمیں تو انسانوں کی طرح کھانا پینا بھی نہیں آتا، ہمیں تو انسانوں کی طرح چلنا پھرنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو انسانوں کی طرح بولنا نہیں آتا۔ جب بات کریں گے گالی دے کے بات کریں گے، جب بات کریں گے اگلے کی عزت اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، جب بات کریں گے کسی کی ماں کو گالی نکال دیں گے، کسی کی بہن کو گالی نکال دیں گے، کسی کی بیٹی کو گالی نکال دیں گے۔ یہ کہاں کی اشرف المخلوقات، کہاں کے اشرف المخلوقات بن گئے بھائی؟ یہ لیبل اپنا اتار کے سائڈ پہ رکھ لو، کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہم حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، اور اللہ کا قرآن ہمیں یہ فیصلہ کر کے بتا رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، ایسے بھی انسان ہوں گے کہ جو چوپائے تو کیا چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہوں گے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اس میں سے تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو زبردستی مسلط ہو جائیں لوگوں کے اوپر، اور چاہیں یہ کہ جن کی عزت نہیں ہونی چاہیے ان کی عزت کی جائے، اور جن کی عزت ہونی چاہیے ان کو ذلت کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، علماء کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ علماء، عالم، دین کا جاننے والا، دین کا سیکھنے والا، دین کا سکھلانے والا، دین کو بیان کرنے والا، آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس دیندار کو کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں ان ملاؤں کی بات نہیں کرتا کہ جن کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے، میں تو ان کو مولوی نہیں سمجھتا، ان کی بات نہیں میں کرتا۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی وہ مولوی یہ بھی تو کرتے ہیں، مولوی وہ بھی تو کرتے ہیں، مولوی وہ بھی تو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی ان کو مولوی کہتے کیوں ہو؟ جو غلط کام کر رہا ہے وہ مولوی ہو ہی نہیں سکتا۔ مولوی وہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ باقی جو حلوے مانڈے پیڑنے والے ہیں ان کو میں مولوی نہیں سمجھتا، جو دین کو چند ٹکوں کی خاطر فروخت کرنے والے لوگ ہیں ان کو میں مولوی نہیں سمجھتا۔ عالم تو علامہ کا مقام اور علماء کا مقام تو بہت اونچا، میں اس کو ایک ادنا سا مولوی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں، جو صرف چند ٹکوں کی خاطر، ایک روٹی اور 2 بوٹیوں کی خاطر اپنا ایمان فروخت کر دیں، ایک حلوے کی پلیٹ سامنے رکھ دیا جائے اپنا ایمان فروخت کر دیں، میں ایسے لوگوں کو مولوی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ علماء اور عالم کا مقام تو بہت دور کی بات ہے، ادنا درجے کا مولوی ماننے کو تیار نہیں، میں ان لوگوں کی میں بات ہی نہیں کرتا۔
میں تو ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی طبقہ اس روئے زمین پر موجود ہے تو وہ علماء کا طبقہ موجود ہے۔ میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، نہیں تو بات بڑی پھر دور نکل جائے گی کہ یہ مولوی جس کو ہم گالی دیتے ہیں، جس کو ہم نے معاشرے کا گھٹیا ترین اور ذلیل ترین فرد تصور کیا ہوا ہے، اگر ثواب اور عذاب کے اوپر اعتقاد ہے، ایمان ہے، تو ذرا میں بتلا دوں کہ مولوی کا ثواب کتنا ہے ایک عام آدمی سے، اگر اجازت دیں آپ تو۔ اگر اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اچھے اعمال پر جزا ملنی ہے اور برے اعمال پر سزا ملنی ہے، تو ذرا اس مولوی کا ثواب کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرما لیجئے، پھر گھر بیٹھ کر جا کر سوچئے گا کہ ہمیں مولوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور ہم مولوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ جو نماز پڑھنے ہم مسجد میں آتے ہیں، اکیلے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں آ کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اب ذرا مولوی کی طرف آ جاؤ۔ مولوی جب نماز پڑھانے کے لیے آئے گا اسے اپنی نماز کا علیحدہ ثواب، جماعت کی 27 نمازوں کا علیحدہ ثواب، اور جتنے لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی نمازوں کا علیحدہ ثواب۔ یہ ایک مولوی 1000 کا مجمع پیچھے کھڑا ہوتا ہے، 1000 افراد میں سے ہر فرد کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اس مولوی کو 1000 افراد کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ درجہ کس کا اونچا ہے؟ پھر گالیاں نکالتے ہو مولوی کو۔ ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے ایک مولوی سے، وہ بچہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، پھر بچوں کے بچے، پھر بچوں کے بچے، پھر نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو شخص جس نے اس بندے کو ایک لفظ قرآن کا سکھا دیا، جتنا ثواب ان پڑھنے والوں کو ہوگا اتنا ہی ثواب اس پڑھانے والے کو بھی مل رہا ہوگا۔ تو کہاں مقابلہ کرتے ہو مولوی کا؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک عام آدمی کا اور ایک مولوی کا۔ میں حقیقت آپ کو بتلا رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ میرا بھی تعلق طلباء کے ایک طبقے سے ہے، میں طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اس مولوی کا پیچھا چھوڑ دو، مت اس کو گالیاں نکالا کرو، مت اس کو برا بھلا کہا کرو، مت اس کو ذلیل کیا کرو، مت اس کو رذیل سمجھا کرو۔ میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، اپنے ایک بزرگ ہمارے یہاں پہ تشریف فرمائے، ان سے میں ابھی بات کر رہا تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ میں اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہا ہوں، میرے ساتھ ابھی 4 یا 5 دن پہلے کی ایک بات ہے۔ مجھے تھوڑے سے میرے ہوں تو میں مولوی ٹائپ کا بندہ، لیکن ذرا جولی لولی پاپ ٹائپ جولی ٹائپ ہے، مجھے موبائل رکھنے کا اور یہ خریدنے بیچنے کا بڑا شوق ہے۔ تو میں نے ابھی پرسوں تو اس میں ایک موبائل سیل کیا، میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے سبق کا حصہ ہے، میں معاشرے کی سوچ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرتی طور پہ ہماری سوچ مولوی کے متعلق کیا بنی ہوئی ہے۔ میں نے موبائل سیل کرنے کے لیے نیٹ کے اوپر اشتہار دے دیا، ایک بندہ آ گیا فون دیکھنے کے لیے، اسے پسند آ گیا، سودا بھی ہو گیا۔ اب وہ اتفاق ایسا ہے کہ ایک دوست نے، آج کل ان کی گاڑی میرے پاس ہے، میرے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اس نے گاڑی کو دیکھا، موبائل کو دیکھا، مجھے دیکھا، کہتا مولوی صاحب آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میں نے کہا یار تمہیں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ کہتا نہیں وہ مطلب میں یہ سوچ آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی مولوی کے پاس اچھا موبائل ہے، گاڑی ہے، تو ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ معاشرہ ہمارا قبول، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا، داڑھی کے بغیر ہوتا، ٹوپی کے بغیر ہوتا، پینٹ کوٹ ٹائی آپ ہوتے، اس نے کبھی آپ سے آ کے پوچھنا تھا کہ جی وحید صاحب آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ آپ نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، موبائل بھی اتنا مہنگا رکھا ہوا ہے۔ صرف مولوی کو دیکھ کے یہ سوال کیوں ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ چلو یہاں پہ بیٹھ کے نہ سوچنا یار، اکیلے جا کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا کہ مولوی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ دل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے۔ کیوں ہم لوگ ہاتھ دھو کر مولوی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ جہاں کوئی داڑھی والا ٹوپی والا نظر آ جائے گا آوازیں کسنا شروع ہو جائیں گے۔ میں ادھر ابھی کو 2-3 سال 4 سال پرانی بات ہے، ایک ہمارے ہیں ادھر ایک صاحب رہتے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، میں صرف ان لوگوں کو جانتا ہوں جو مسجد کے اندر آتے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے ہر کسی سے جا کر گھسنے کی، ہر کسی سے جا کر ملنے کی، میں ذرا اور ٹائپ کا مولوی ہوں۔ آپ لوگ جو بہت قریب سے مجھے جانتے ہیں وہ میری طبیعت سے، مزاج سے بہت اچھے طریقے سے آشنا ہے کہ میری طبیعت، میرا مزاج بالکل علیحدہ ہے، میں نہیں ہر کسی کے اندر گھستا نہیں ہوں۔ ہاں الا یہ کہ کوئی آ جائے تو 100 بسم اللہ، یہ نہیں کہ میں بہت بد اخلاق ہوں، کوئی آ جائے گا تو میں اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کروں گا۔ میرے متعلق اس پورے علاقے کے اندر ایک تصور یہ قائم کر دیا کہ مولوی صاحب بندے کھاتے ہیں، قریب نہ جانا مولوی صاحب کے پاس۔ یار آ کے میرے پاس بیٹھو گے، مجھ سے بات چیت کرو گے تو پتہ چلے گا نا۔ یہ اب آتے ہیں، یہ شادمان سے آتے ہیں، یہ سمنا آباد سے آتے ہیں، وہ علامہ اقبال ٹاؤن سے آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کتنی دور سے لوگ آتے ہیں۔ کبھی مجھے بندے کھاتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ ہاں بس یہ ہے کہ بات میں وہی کرتا ہوں جو سیدھی سادھی ہوتی ہے، ادھر ادھر کی لپیٹیاں مارنی مجھے آتی نہیں ہیں۔ تو میں وہ ایک یہاں پہ کوئی دعا تھی یا کیا تھا، میں نے بیان کیا تو ایک صاحب کا موبائل بار بار بج رہا تھا،
واللہ العظیم میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، ایک لفظ بھی میں نے اپنی زبان سے نہ نکالا، نہ ان کی طرف دیکھا۔ اچھا، رات کو میں چند دوستوں کے ساتھ واک کر رہا تو وہی صاحب اتفاق سے کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے، اتفاق کی بات ہے نا، اب وہ میرے پاس سے گزر رہے ہیں، اندھیرا تھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے ان کو دیکھ لیا، اب وہ فون پہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار وہ اس وقت تیرا فون آ رہا تھا، ہمارا مولوی جو ہے نا وہ بڑا ڈاڈا مولوی ہے، وہ کسی کو بولنے نہیں دیتا، میں اس لیے تیرا فون نہیں سن رہا تھا۔ تو میرے ساتھ وہ دوست آ رہے تھے، میں نے کہا یار یہ میرے متعلق بات ہو رہی ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں کہا چلو اللہ پاک نے بھرم تو رکھا ہوا ہے نا اللہ اس بھرم کو ایسے ہی قائم دائم رکھے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 قسم کے لوگوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی لعنت ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہے کہ جو عزت داروں کو ذلت داروں کے مقام پر لا کر کھڑا کر دے، اور جو ذلت والے ہیں ان کو عزت والے مقام پر لا کر کھڑا کر دے۔ ذلت والا کون، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، عزت والا کون، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے کسی کو عزت والا نہیں قرار دے سکتا، میں اپنی مرضی سے کسی کو ذلت والا نہیں قرار دے سکتا۔ جو معیار میں نے اور آپ نے مقرر کیا ہے وہ معیار اللہ کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے۔ عزت اور ذلت کا معیار وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے جس کو عزت والا کہہ دیا وہ عزت والا، اللہ کے نبی نے جس کو عزت والا کہہ دیا وہ عزت والا، اللہ نے جس کو ذلت والا کہہ دیا وہ ذلت والا، چاہے دنیا بھر کے خزانے اس کی جیب میں کیوں نہ آ جائیں، دنیا بھر کی کنجیاں اس کے پاس کیوں نہ آ جائیں، دنیا بھر کا مال اس کے پاس کیوں نہ آ جائے، دنیا بھر کے اسباب اس کے پاس کیوں نہ آ جائیں، لیکن اگر وہ اللہ کی نظر میں عزت والا نہیں ہے تو اس کو قیامت کی صبح تک کوئی عزت والا نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ اللہ کی نظر میں ذلت والا نہیں ہے تو قیامت کی صبح تک اسے کوئی ذلت والا نہیں بنا سکتا۔ تو یہ فیصلے سب اللہ نے کرنے ہیں، یہ میرے اور آپ کے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں۔ میں اور آپ تو صرف پابند ہیں، سر جھکانے کے پابند ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا اس کے سامنے سر جھکا دیا، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ یقین کریں کامیابی اسی کے اندر ہے، یہ دنیا کے مال اور اسباب کے اندر کوئی کامیابی اللہ پاک نے نہیں رکھی ہوئی ہے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، اسباب اختیار کرنا برا نہیں ہے، ہاں اپنا دل اس کے اندر لگا لینا اور اس کو اپنی ذلت اور عزت کا معیار سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہوا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے، اور چوتھا قسم کا وہ شخص جس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمستحل لحرم اللہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اس کو حلال قرار دینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آج کل یہ چیزیں بہت رائج ہیں۔ یہ جو رنگ برنگ کے اسکالر کو نہیں، ان کو کہنا چاہیے، دانشور بھی نہیں کہنا چاہیے، میں تو ان کو جانور کہتا ہوں، جو رنگ برنگ کے جانور ٹی وی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر اسلام کے متعلق لیکچر پیش کر رہے ہوتے ہیں، میری تو عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیران رہ جاتا ہوں اور پریشان رہ جاتا ہوں۔ میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے ٹی وی نہیں ہے، لیکن نیٹ کے اوپر ادھر ادھر سے چیزیں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو یقین کریں زمین پیروں کے نیچے سے نکل جاتی ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی بڑی بات کر جاتے ہیں۔ شراب کو حرام ماننے کو تیار نہیں ہے، زنا کے اوپر کوڑوں کی سزا کو ماننے کو تیار نہیں ہے، چوری کر دے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ماننے کو تیار نہیں ہے، سود کو حلال قرار دینے کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ بس سود کسی طریقے سے رائج ہو جائے۔ والمستحل لحرم اللہ، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ذرا اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو کہ اللہ نے بھی لعنت کی، اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی ایسے شخص کے اوپر کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے اور جو حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے کی کوشش کرے۔ سود حرام ہے تو قیامت کی صبح تک حرام ہے، شراب حرام ہے تو قیامت کی صبح تک حرام ہے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا جائے بھاڑ میں۔ معذرت کے ساتھ میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ اگر تو اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اچھے عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے جزا ہے، برے عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ باتیں بھی ہم انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جن کو ثواب اور عذاب کی حیثیت کا علم نہیں ہے، جو اس کی حیثیت ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کے سامنے یہ بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ وہ تو قرآن کو ہی نہیں مانتے، وہ تو حدیث کو ہی نہیں مانتے، تو اس کے سامنے آپ کیا دلیل پیش کرو گے؟ قرآن اور حدیث کی دلیل تو اسی کے سامنے پیش کی جائے گی نا جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہوگا۔ الحمدللہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جب مانتے ہو تو پھر ان دلیلوں کو سن بھی لو اللہ کے ولیو۔ والمستحل لحرم اللہ، کبھی بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے کی کوشش نہ کرنا۔ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ بھائی نہیں یہ لکیر ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے بڑھو گے تو تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے نہیں جانا، آگے جاؤ گے تو حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ تو والمستحل لحرم اللہ، ایک ہے حرام پر عمل کرنا، ایک ہے حرام کو حرام نہ سمجھنا، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ یہ فرق مختصراً سمجھ لیں بس۔
ایک آدمی گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، چوری کرنا حرام ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، گناہ گار ہے، لیکن ایک آدمی چوری یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ چوری کرنا میرے لیے جائز ہے، وہ کافر ہے۔ یہ نہ کہنا مولوی صاحب کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ عمل کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا۔ گناہ ہو جاتے ہیں، کون کہتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو معصوم ہو، سب سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہے گناہ کا ہو جانا، ایک ہے گناہ کو جائز سمجھ کر کرنا، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر لو، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، اس کی سزا پھر زیادہ ہے، اس کے اوپر یہ لعنت کی گئی ہے۔ والمستحل لحرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان کو حلال قرار دینے والے پر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لعنتہم ولعنہم اللہ، میں بھی اس کے اوپر لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھیں، غلطی کو غلطی سمجھیں، کامیاب تبھی ہوں گے۔ جب غلطی کو غلطی نہیں سمجھیں گے تو کامیابی نہیں ہے۔ غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھنا اور یہ سوچ کر بیٹھے رہنا ہے کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں، یہ خیال است و جنون است و محال، یہ صرف خواب خیال ہے، خام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں، والمستحل لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنے کا موڈ تھا لیکن اب ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ پانچویں قسم کے لوگ جن کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنتہم ولعنہم اللہ، میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے۔ والمستحل من عطرۃ ما حرم اللہ، کہ میری اولاد کے اوپر جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو حلال کرنے والے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے، صرف ایک دو نقطے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے اس وقت کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے والا بن جائے، اس وقت تک وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی سے محبت نہ کرنے والا مومن نہیں تو اللہ کے نبی جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت نہ کرنے والا کیسے مومن بن سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے والمستحل، وہ شخص جو میری اولاد پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا اس کو حلال کرنے والا، اس کے اوپر میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے۔ وہ کیا ہے کہ میری اولاد کو تنگ نہ کرنا، میری اولاد کو تکلیف نہ دینا، میری اولاد کو پریشان نہ کرنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت۔ جس طرح کتاب اللہ کی عظمت، توقیر، اس کی تعظیم کرنا یہ تمہارے اوپر ضروری ہے، اس طرح میرے اہل بیت کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ بھی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اب اس کے اندر پھر بہت تفصیل ہے، اب موقع بھی نہیں ہے، موضوع بھی مناسبت بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کو پینڈنگ کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں پھر کسی وقت کے لیے، لیکن مختصراً صرف ایک دو باتیں اہل بیت کے حوالے سے عرض کر دوں، پھر میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت ہیں کون۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی کئی موقع پر گفتگو کر کے آ چکا ہوں، صرف مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اہل بیت وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات۔ اپنا ایمان اس کے اوپر پختہ کریں، اپنا عقیدہ اس کے اوپر مضبوط کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ پہلے ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل ہیں، پھر اولاد اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ یہ بات میری ذرا غور سے سن لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہیں، فاطمہ آئیں، علی آئے، حسن آئے، حسین آئے، سب کو ایک چادر میں لے لیا کہ یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اہل بیت میں نہیں، فرمایا کہ آپ تو پہلے سے ہی میرے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ بیوی پہلے سے گھر والی ہے، اولاد بعد میں گھر والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ اہل بیت کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ جب ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی گھر والوں کا کیا حال ہے، تو گھر والوں سے دوست مراد ہوتے ہیں، ماں باپ مراد ہوتے ہیں یا بیوی بچے مراد ہوتے ہیں؟ بتائیے نا۔ بیوی بچے۔ گھر والوں سے ماں باپ تو مراد نہیں ہوتے نا،
ماں باپ کا خیر خیریت پوچھنی ہو تو یہ پوچھتے ہیں کہ بزرگوں کا کیا حال ہے، بڑوں کا کیا حال ہے، اور بیوی بچوں کی خیر خیریت دریافت کرنی ہو تو پوچھتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے۔ تو گھر والے کون ہوتے ہیں؟ بیوی بچے۔ تو اہل بیت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کو رسوا نہ کرنا، ان کو اذیت نہ پہنچانا، اور جس نے ان کو اذیت پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے لعنتہم ولعنہم اللہ، میری بھی اس کے اوپر لعنت ہے اور اللہ کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حسن اور حسین کے متعلق فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہیں، یہ میرے لخت جگر ہیں، یہ میری جان ہے ان کے اندر، جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حسن اور حسین کے متعلق فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے جو نوجوان طبقہ ہوگا اس کے سردار یہ حسن اور حسین ہوں گے۔ تو حسن اور حسین کی سیرت اپناؤ گے تو جنت میں ان کے ساتھ ملے گا، حسن اور حسین کی سیرت نہیں اپناؤ گے تو پھر جنت میں بھی ان کا ساتھ نہیں ملے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال پانچویں قسم کے لوگ وہ ہو گئے کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو تکلیف دینے والا یا ان کے اوپر اس چیز کو حلال کرنے والا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ اس کے اوپر میری بھی لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اسی جملے کا علماء نے ایک مفہوم اور بھی بیان کیا ہے، ایک مفہوم اور بھی بیان کیا ہے، وہ بھی بتاتا چلوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو نسبت میرے ساتھ ہے، تمہارا جو تعلق میرے ساتھ ہے، اس نسبت اور تعلق کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا۔ یہ نسبت اور تعلق تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، اعمال تمہارے کام آنے والے ہیں۔ اس نسبت اور تعلق کے اوپر بھروسہ کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ بس اللہ تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں دے دیا ہے، نہ، نسبت پر کبھی جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی ایمان پر اور عمل کے اوپر۔ اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو میری اس نسبت اور میرے اس تعلق پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا، آخرت کے لیے اپنی تیاری کرنا، میں کل تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا وہاں پر۔ کل کہیں جا کر تم یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ کہ جی میں تو نبی کی بیٹی ہوں، میں تو نبی کی پھوپھی ہوں، میری جان بخشی ہو جائے گی، نہ 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 نہ، اس بات پر نہیں فرمایا کہ اپنی تیاری خود کرو، اپنے ایمان کے تم لوگ خود ذمہ دار، اپنے اعمال کے تم لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ آج ذرا اپنے معاشرے کے اندر گرد و پیش میں جائزہ تو لیجئے، ہمیں ایسے کئی افراد نظر آئیں گے جو یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بابا جی ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، تو یہ بابا جی نے واپس چھتر پہرے ہوں تو پھر کی کریں گے؟ بابا جی کو خود کو رگڑا لگ رہا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے کوئی بابا کام نہیں آنے والا، کوئی پیر نہیں کام آنے والا، کام آنے والا ہے تو صرف اپنا اعمال اور اپنا ایمان کام آنے والا ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنے اعمال پکے کرو، آخرت میں جنت پکی ہے، جنت کے ٹھیکیدار بن کے جنت کے اندر داخل ہونا۔ اور چھٹی قسم کے لوگ وہ کہ جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے، یہ جملہ زبان سے نکالتے ہوئے خدا کی قسم میری زبان کانپ رہی ہے، اور ہم لوگ بالکل نا آشنا، لا بلد، لا ابالی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں التارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑنے والے پر میری بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے۔ ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، جی سنت ہی ہے نا، چھوڑ دو۔ ایک صاحب تھے یہاں پر، ہم ان کے گھر دعوت دینے کے لیے گئے کہ جی آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کریں، تو پتہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ جی مسجد میں نماز پڑھنا سنت ہی ہے نا۔ ارے اللہ کے بندو ذرا یہ تو غور کرو کس کی سنت ہے؟ جس کے نام کا کھاتے ہو، جس کے نام کا پیتے ہو، اس کی سنت ہے۔ پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ داڑھی کے اوپر بہت بات کرتے ہیں، میں کیوں نہ بات کروں، میرے نبی کی سنت ہے، میں کھل کر بات کرتا ہوتا ہوں داڑھی کے اوپر۔ اور خدا کی قسم یہ بات میری یاد رکھ لیجئے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی عمل اس وقت تک فرض، واجب، سنت کے درجے کو، کسی بھی درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے نبی نے اس کے اوپر عمل کر کے نہ دکھلا دیا ہو۔ یہ جو نماز پڑھتے ہو، جس کو کہتے ہو کہ ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں، یہ نماز کس کی پڑھی ہوئی نماز ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ ہاتھوں کو پہلے اللہ اکبر کہہ کے یہاں تک اٹھاؤ؟ کس نے بتایا ہے کہ ہاتھوں کو یہاں پر باندھو؟ کس نے بتایا ہے کہ ایسے رکوع کرنا ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ ایسا سجدہ کرنا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں جی سنت ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، عمل کر لیا، نہ کر لیا۔
یہ سنت ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل کر لیا نہ کر لیا. کل کو جا کر اگر اللہ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ جس سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑتے تھے وہ اس تمہارے نبی کی سنت تھی جو ساری ساری رات تمہارے لیے روتا تھا, ساری ساری رات مصلی پر بیٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا, تم اسی نبی کی سنت کو چھوڑتے چلے گئے, اسی نبی کی سنت کو ذبح کرتے چلے گئے, اسی نبی کی سنتوں کو نالیوں کے اندر بہاتے چلے گئے. خدا کی قسم کل میرے پاس اور آپ کے پاس اللہ کو جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوں گے. کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کر وہاں پر؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کا یہ حال کر کے آئے ہیں. ایک ٹوپی پہننا ہمیں اپنے سر کے اوپر گوارا نہیں ہے, معذرت کے ساتھ برا نہ محسوس کیجئے گا. پھر لوگ کہتے ہیں جی بحث و مباحثے کے اندر پڑھتے ہیں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے جی, مولوی ابھی ٹوپیوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو جاؤ یار چاند پر تم بھی چلے جاؤ, گئے ہو چاند پر, ہو کے آئے ہو, مریخ دیکھ کر آئے ہو, مشتری دیکھ کے آئے ہو, زحل دیکھ کے آئے ہو. ہمیں تو بھائی اسی چیز کے اوپر فخر ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے دین کو بیان کرتے ہیں. کسی کو اچھا لگتا لگے, کسی کو برا لگتا لگے. معذرت کے ساتھ الفاظ میرے تھوڑے سے سخت ہیں, لیکن میں کیا کروں, اللہ کے نبی کی حدیث میرے سامنے بار بار آ جاتی ہے. التارک لسنتی لعنتهم ولعنهم اللہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری بھی لعنت ہے, اللہ کی بھی لعنت ہے اس شخص کے اوپر. التارک لسنتی, جو میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے, میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے. ایک سنت نہیں, ہم سینکڑوں سنتیں دن کے اندر چھوڑ دیتے ہیں صرف یہ کہہ کر کے جی سنت ہے, صرف یہ کہہ کر کے جی معمولی سا عمل ہے. ارے ذرا نبی کے فرمان تو پڑھ کر دیکھو, علیکم بسنتی, تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو. علیکم بسنتی, لازم ہے تمہارے اوپر کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو. من احب سنتی فمن احبنی, او کما قال, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. دعویٰ اس بات کا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, دعویٰ اس بات کا ہے کہ جی کل نبی کے ساتھ ہمیں جنت میں اونچا مقام ملے, تو نبی کی سنتوں پر سے محبت کرو گے تو کل نبی کے ساتھ مقام ملے گا نا. نبی کی سنت کو تو روزانہ صاف کروا کے مونڈ کے آ جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی, مجھے نہیں یاد کس جگہ پر بات ہو رہی تھی, اور بات کرنے والا کون تھا, تو وہ کہنے لگا جی وہ فلاں نے بھی تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی, وہ دیکھو کتنا بڑا کام کر گیا. اور بھائی فلاں کے امتی نہیں ہو تم, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہو. کل قبر میں جا کر جب 3 سوال ہوں گے تو تیسرے سوال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی. ماذا تقول فی ھذا الرجل, اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو, جانتے ہو, پہچانتے ہو اس شخص کو کہ نہیں پہچانتے؟ کیا جواب دیں گے وہاں پر جا کر؟ اور کل قیامت والے دن خدا نہ خواستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنا امتی ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کو تو میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا, اس کو تو میرے سر پر پہنی ہوئی ٹوپی اچھی نہیں لگتی تھی, اس کو تو میرے سر پر باندھا ہوا امامہ اچھا نہیں لگتا تھا, اس کو تو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا میری سنت ہی اچھا نہیں لگتا تھا. کل کو قیامت والے دن جواب دیں گے اللہ کے حضور کو جا کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا منہ لے کر ہم جائیں گے؟ ذرا سوچا کبھی اس بات پر؟ روزہ رسول پر زیارت کر کے آتے ہیں, اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے, زور سے کہیے آمین. بیت اللہ شریف کی اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. ذرا کبھی اس بات کے اوپر غور کیا, کبھی سوچا کہ ہم کیا منہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر جاتے ہیں؟ جس نبی نے کہا تھا کہ یہ میری سنت ہے, اس کو بڑھاؤ, واف اللحا, داڑیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کٹاؤ, یہ میری سنت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میری سنت ہے. کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, کسی علامہ کا فتویٰ نہیں ہے, کسی مفکر کا فتویٰ نہیں ہے, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں جی سنت ہی ہے نا جی, کر لیا, نہ کر لیا. کل کو کسی ایک سنت کے متعلق میرے نبی نے پوچھ لیا میرے سے کہ تجھے میری فلاں سنت اچھی نہیں لگتی تھی, کیا جواب دوں گا میں وہاں پر جا کر؟ علیکم بسنتی, تم پر لازم ہے کہ تم میری سنتوں کے اوپر عمل کرو. من رغب عن سنتی فلیس منی, ہر موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں, جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ایک حدیث نہیں ہے, 20 احادیث موجود ہیں, 20 احادیث. ہم تو حدیث کو بھی یہ کہہ کر بھول جاتے ہیں کہ جی قرآن تھوڑی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حدیث میں ہی آیا نا. اکثر لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, پہلا جھٹکا, پہلا سوال یہ کرتے ہیں جی یہ مسئلہ جو آپ بیان فرمانے کے قرآن کے اندر آیا ہے, اور بھائی یہ قرآن تم تک کس ذریعے سے پہنچا ہے, یہ قرآن تم تک کس واسطے سے پہنچا ہے؟ یہ قرآن بھی محمد رسول اللہ نے پڑھ کر سنایا ہے تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ قرآن ہے. حدیث بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے تو پتہ لگا ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے. بڑے ڈٹائی کے ساتھ پوچھنا جی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ؟ نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر, جاؤ جو کرنا کر لو. حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک چیز کو مانو اور دوسری چیز کو نہ مانو, پھر کہتے ہو جی ہم مومن ہیں, پھر کہتے ہو جی ہم مسلمان ہیں, پھر کہتے ہو کہ ہمارا دعویٰ عاشق رسول ہونے کا ہے. یہ کیسا دعویٰ ہے؟
یہ تو محض ایک پھوکا سا خیال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال بات میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا، میں بس ایک گزارش کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے نبی کی نقل کیجئے، غیروں کی نقل نہ کیجئے، اپنے نبی کی نقل کیجئے۔ روایات کے اندر آتا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ اتھینٹک روایت ہے کہ نہیں ہے، لیکن مفہوم چونکہ اس کا درست ہے اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کی اتھینٹیکیشن میرے پاس نہیں ہے۔ روایات کے اندر ضرور آتی ہے یہ بات، اتھینٹیکیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن مفہوم درست ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ جب فرعون کے سامنے اور بھرے مجمع کے سامنے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو صرف جادوگر وہاں پر جو تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا، باقی بھرا مجمع تھا، فرعون بھی تھا، کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ، آپ نے ان کو ہدایت دے دی، ان کو کیوں ہدایت نہیں دی؟ یہ بھی تو انہی کی طرح کے انسان تھے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب یہ آیا تھا کہ موسیٰ، ان کو ہدایت صرف اس لیے دی تھی کہ وہ تیری نقل کر کے آئے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا جادوگر حلیہ بنا کر آئے تھے، تو اللہ کی طرف سے جواب کیا تھا کہ موسیٰ، وہ تیری نقل کر کے آئے تھے، اس لیے میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جو میری نبی کی نقل کرے میں اس کو اصل کے اندر تبدیل نہ کر دوں۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے نبی کی نقل اتاریں، جیسا چہرہ نبی کا تھا ویسا چہرہ بنانے کی کوشش کریں، جیسا لباس نبی کا تھا ویسا لباس بنانے کی کوشش کریں۔ شلوار قمیض پہننے سے کوئی عزت گھٹ نہیں جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جب تک 3 پیس سوٹ نہ پہنا ہو تب تک لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے۔ عزت نبی کی سنت میں ہے، عزت غیروں کے لباس میں نہیں ہے، غیروں کے شعار میں نہیں ہے، غیروں کے رہن سہن میں نہیں ہے، عزت نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، التارک لسنتی ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ، 6 قسم کے لوگ ایسے کہ جن کے اوپر اللہ کے نبی کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اس میں سے آخر یہ ہے التارک لسنتی، جو میری سنتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔